آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جنہوں نے 2 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ وہ بدبخت قوم کون سی تھی؟ آئیے آج اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ہسٹری، اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ایسی ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور خاص ہمارا ہوگا۔ یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کے لیے تھی۔ اس کے متعلق حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے اپنی جانب سے تو پاک و صاف اولاد عطا فرما۔ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان انبیاء کرام کے متعلق بحث ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، شہید بن شہید کہاں ہے؟ یعنی کہ اس کا بھی ذکر کرو جو ٹاٹ کا لباس پہنتا اور درختوں کے پتے کھاتا تھا تاکہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ حضرت ابن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تو اس کے ذمے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا ماں سوا ایک شخص کے، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خلوص پسند تھے اور ویرانوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام درختوں کے پتے کھاتے اور نہروں سے پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہوں نے سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیہ نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہیں تھی، اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی جانب پیغام بھیجا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا جس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جو عہد کر لیتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ بادشاہ جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ سے درخواست کی۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرے میں خاص عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک شتس میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون اور اس کا سر اس عورت کے پاس لے کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت نماز میں ہی مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو خادمے سمیت زمین میں دھسا دیا۔
بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب کچھ حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکیں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہیں۔ میں وہاں سے نکلا۔ شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ لیا جب درخت مجھے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ چنانچہ میری چادر کا پلو باہر ہی رہ گیا، اور بنی اسرائیل جب وہاں آئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اسے آری سے چیر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آری سے چیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے میری روح کو رکھا تھا۔ یہ روایت غریب معمولی ہوتی ہے اور اس میں موجودہ کئی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں موجودہ کئی باتیں صحیح میں موجود واقع معراج کے مطابق نہیں ہیں، اور واقع معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات دو خالہ زاد بھائیوں سے ملا جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ جمہوری علماء کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اشیا بنت عمران اور حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران آپس میں بہنیں تھیں۔ تو یہ تھا حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ ایک ایسی بدبخت قوم جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ اس کے بعد بھی بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام آئے، اور بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھا جائے بنی اسرائیل سے ہی یہودی نکلے، اور یہی یہودی آج فلسطین میں کتنا ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو نہتے ہوتے ہیں ان کو گولیوں سے بمباری سے مار ڈالتے ہیں۔ وہ بچے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ببلا رہے ہیں، وہاں پر بچے، عورتیں، بزرگ ایسی حالت میں ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ وہ گھاس کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حال ہی میں سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل جلد ہی اعلان کرنے والا ہے کہ وہ فلسطین پر قابض ہو چکا ہے، اور وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ نہتے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ لوگ بہت ہی درندگی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ اب ہمارا اس میں کیا رد عمل ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اسرائیل کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن کوشش ہو، جہاں تک ہو، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اللہ نے آپ کو جس عہدے پر رکھا ہے اس عہدے کا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں، ایک ہاؤس وائف ہیں، اور آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، آپ ان کی اچھی پرورش کریں اور ان کو بتائیں کہ فلسطین کیا ہے، مسجد اقصی سے ہمارا کیا رشتہ ہے، فلسطینیوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، صدقہ دیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کرے، اور اللہ پاک ہمارے دین کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔